یہ چھوٹے عمل ہیں. یا قہارو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا لطیفو چاروں کونوں میں حفاظت کا نظام، یا ودودو چاروں کونوں سے حفاظت کا نظام. ایک بابا جی تھے بڑے پرانے، ان کے آج ایک لفظ بتاتا ہوں، اچانک یاد آئے. کہنے لگے ایک جگہ بیٹھے تھے، اپنی حفاظت کا نظام ہمیشہ سوچا کرو. پوچھا کیسے؟ فرمایا کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے اور کہاں لگے. کون سی لاٹھی کس وقت کہاں سے آئے کہاں سے لگے. اور پھر کہا لاٹھی تو لگے ہاتھ نظر نہ آئے. یہ ہیں ایسے وار جو وار تو ہو جائیں کرنے والے نظر نہ آئیں. ان واروں کو جادو کا وار، جنات کا وار، نظر بد کا وار، سفلی وار، کالے وار، یہ وہ وار ہیں نظر تو آئے کرنے والے، وار تو نظر آئے پر کرنے والے نظر نہ آئے. اگر کسی کو میری اس بات پہ شک ہے تو انگریزوں کی کتاب اٹھائیں، ہماری اپنی کی سائٹ پہ پڑھی ہے، جادوئی لائبریری کے نام پہ. انگریزوں کو جادو نے کتنا ستایا، جنات نے کتنا ستایا، نظر بد نے کیا حال کیا، ان پہ اوپر کیا وار ہوئے. آپ کو انگریزوں کی کتابیں بولیں گی کہ ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا مانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا جانتے ہیں، ہم جادو کو آپ سے کہیں زیادہ کتنا قبول کرتے ہیں اور کتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیں پھر پڑھتے ہیں وہ دعا پورے وطن کی سلامتی کی نیت کر کے. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی، وکفا باللہ ولیم، کفا باللہ نصیرا. جہاں اسباب بہت ضروری ہیں وہاں دعائیں بھی ہیں. میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں 5 گھنٹے کی دعا کی. اتنی لمبی دعا، اتنی لمبی دعا. اللہ اپنی مدد بھیج دے. آج یہ مٹھی بھر ہیں، اگر تو نے مدد نہ بھیجی پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو. اتنی طاقتور دعا، اتنی طاقتور دعا. یہ دعائیں ایک بہت بڑا مجمع بیٹھ کے پڑھ رہا. اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، کچہریوں کی، گھروں کی، بازاروں کی، بیٹیاں بیٹے، گھر، بوڑھے جوان، آنچل، گلیوں، سب کی حفاظت کی نیت کر کے بہت بڑا مجمع حفاظت کی یہ دعائیں ہیں، حفاظت کے اعمال ہیں. آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے منہ سے سب کے لیے خیر نکل رہی، سب کے لیے بھلا نکل رہا. یا قہارو. مجھے حاجی صاحب کیوں یاد آئے جن کی میں تربت پہ گیا اور ان کی محبتیں ایسی ہیں میری سارے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. حالانکہ میں اس سے پہلے صوفی عبداللہ صاحب کے پاس گیا، نہیں رویا. اس کے بعد میں یا غلام رسول صاحب کے ہاں رات عشاء کے بعد پہنچا، نہیں رویا. حاجی صاحب کے ساتھ میری محبت، ان کی شفقت تھی. ان کے ساتھ حاجی صاحب کے ساتھ ایک بابا جی ہوتے تھے، ان سے پوچھیں آپ کا نام، فوراً کہتے میرا نام مقبول موٹا ہے. خود کہہ دیتے بہت موٹا. کھاتے کھاتے تھک جاتے تھے، پھر سو کے کھاتے تھے، پھر کھاتے تھکتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتے تھے، بیت الخلا جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے، پھر کھاتے تھے. شلواروں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا، شلوار تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی، پھر وہ لگے اس کو پہن لیتے تھے، پھر قمیض پہن لیتے تھے. کہنے لگے کہ روحانی سفر میں جانا تھا تو سارے درویش فیصل آباد کے تاجر تھے، میرا نام بھی تھا. اس نے کہا سارا زند تو ہنگے کا کھائے گا، اس کا ہم لے جائیں گے، اس کو ساتھ رکھ. انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ. فیصلہ ہو گیا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ نہیں جائے گا. تو کہا کہ پھر میں رات بیٹھا اور میں نے یا قہاروں کا ذکر کیا. میں نے کہا مجھے کر کے دکھائیں. مقبول موٹے نے جناب سیٹ لگائی، آلتی پلتی ایسے ماری، مار کے نا مجھے خود کر کے دکھا. کیفیت نہیں بھولے گی. حاجی صاحب بیٹھے تھے جن کی تربت پہ گیا، مقبول موٹا بھی مر گیا. اس نے جو کر کے دکھایا نا، کہا میں رات کو بیٹھا عشاء، میں نے کہا اللہ یہ مجھے نہیں لے جاتے. کہا کہ میں نے پڑھا یا قہارو یا قہار یا قہارو یا، اور کہا میں رویا. اور پھر مقبول موٹا رونے لگا. اس کے آنسو بہ رہے تھے، اس کے جذبے تھے، اس کا وجدان، اس کی کیفیات تھی، اس کا درد تھا، اس کی آہیں تھی، اس کی سسکیاں تھیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد بھی میں بیان نہیں کر سکا. کیوں؟ سن لیں. اب جو کہنے لگا ہوں الفاظ کے ترجمے ہوتے ہیں، کیفیات کے ترجمے نہیں ہوتے. الفاظ کے درد اور جو کیفیات ہوتی ہیں نا اس کے کبھی ترجمے نہیں ہو سکے. بس اس کے اندر ایک غم تھا. کہا میں نے ایسے بیٹھ کے یا قہارو پڑھتا رہا پتہ نہیں کتنی دیر تک روتا رہا اور اللہ کو کہتا رہا کہ اللہ تو زبردست ہے، اللہ تو طاقتور ہے، اللہ تیرے اندر قوت، طاقت، عزت، عظمت، وقار، شان و شوکت ہے. پتہ نہیں کن دردوں کے ساتھ مشہور پامسٹ گزرے ہیں ایم اے ملک، بہت زیادہ کچھ عرصہ میرے ذیل علاج رہے. مجھ سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ کال کوٹھڑی میں موت کے قیدی کے پاس میں گیا. میں نے کہا اپنے ہاتھ کا پرنٹ دے، تیری قسمت کی کون سی لکیر تھی کہ تو صبح پھانسی پہ جانے والا ہے.
پتہ ہے مجھ سے کیا کہا صاحب جی میرا ہاتھ ہی کاٹ کے لے جائیں، لکیریں کیا لینی ہے، صبح تو میں نے مر جانا ہے۔ اس کی وجدان، اس کی کیفیات کیا ہوں، جس کو صبح فجر سے پہلے تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح کیا وجدان ہوگا مقبول موٹے کا جب وہ یا قہر پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے تو اس کا تھوڑا سا منظر دیکھا ہے نا، اس نے وہ کر کے دکھایا ہے، جب کر رہا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ پھر سنیں، یہ کر کے دکھایا ہے، کیا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ تو کر کے دکھایا تھا۔ اس نے اپنی کیفیات کو سمیٹا، سنبھالا، کھینچا، بنایا، اور مجھے، اور اس وقت میں میری کیفیات ہیں کہ میں 8-10 الفاظ بول چکا ہوں، اس کے بعد میں نے کہا ہے میرے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ الفاظ کا ترجمہ ہوتا ہے، کیفیات کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یا قہار ہو۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ میں رات کو روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا، پڑھتا رہا، روتا رہا۔ میں نے پوچھا فتنوں کے جال توڑنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمل کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا۔ کرے اور کتمیر اور فتنوں کے جال نہ ٹوٹے اور وہ جال ان پہ واپس نہ پلٹے، یہ سن کہ مقبول موٹے نے کیسے فیصلے کروائے۔ دیکھ پھر یہ ہوتے ہیں منوانا، یہ ہوتا ہے منوانا۔ میں پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جو حضرات فتنوں کے جال کو، کتمیر کے فتنوں کے جال کو توڑ رہے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے عمل لگائے ہیں، انہوں نے اپنے ذمے وظیفے لگائے ہیں، یا ان کو عمل وظیفے دیے ہیں، وہ اگر فیصلہ نہیں کروا رہے تو مقبول موٹے سے سیکھیں۔ لگتا ہے انہیں لگی نہیں، لگتا ہے انہیں لگی نہیں ہے، لگتا ہے انہیں لگی نہیں۔ جب لگی نہیں ہوتی پھر کہتا ہے میں عمل کر رہا ہوں۔ نہ عمل کرے اور فیصلے نہ ہوں، عمل کرے اور عرش نہ ہلے، عمل کرے اور نظام عالم میں ہلچل نہ مچے۔ بس کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے، مقبول موٹا بیٹھا ہے اور یا قہار پڑھ رہا ہے اور اس کے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہ صبح وہی مجھے ڈھونڈتے پھر رہے تھے، وہی جو کہتے تھے اس کو ساتھ کیسے رکھیں گے، ادھر کھائے گا ادھر جائے گا، پھر ادھر کھائے گا، ہاں پھر تیسرا کام سو جائے گا۔ میں نے تو دیکھا کھانا نکالنا پھر سو جانا۔ وہ بیچارہ بے بس تھا۔ کچھ لوگ بے بس ہوتے ہیں، یہ وجود اللہ عطا کرتا ہے، کسی کو موٹاپا، کسی کو کیسے۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کو چین کپی کے ذریعے 500 کلو وزن تھا، قبر میں اتارا، کرینوں چین کپی کے ذریعے قبر میں اتارا۔ وہ بیچارہ کیا کرے۔ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے کہا حکیم صاحب کیا کھائیں گے؟ ڈیپ فریزر بھرے ہوئے کھانوں سے، اتنا کھا رہا ہے، ختم گیا، کھا رہا ہے، ختم۔ اس کی سائز کی جوتی نہیں ملتی تھی اس کے سائز کی جوتی، دراز قد تھا، ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ابلے ہوئے انڈے 3 درجن 4 درجن۔ اس دور میں یہ بوتلوں کے ڈالے ہوتے تھے، ایک 12-24 کا ڈالا پی گیا، دوسرا پی گیا، تیسرا۔ اس کی قبر میں اس بندے کو زنجیروں اور چین کپی کے ذریعے پورا نظام بنا کے قبر میں اتارا گیا۔ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو تسبیح خانے کے جانثار ہیں، جو تسبیح خانے کے مخلص ہیں، جو ابکری اور ابکری کے نظام کے مخلص ہیں، ان کے لیے سبق ہے۔ مقبول موٹا کہتا میں عمل کر رہا ہوں۔ کہاں کر رہا ہے تو؟ ہاں تو دعا پڑھ رہا ہے، مانگ نہیں رہا۔ میں تجھے بتاتا ہوں کہ مقبول موٹے نے دعا کیسے مانگی اور عرشوں سے فیصلے کیسے کروائے تھے، اور دجال کے فتنوں اور اس تار کو پھر کیسے توڑا تھا۔ میں پوری دنیا میں میرے مخلصین ہیں جنہوں نے اپنے ذمے اعمال لیے ہوں، اور ان کو میں نے اجازتیں دی ہوئی ہیں، جو کر رہے ہیں، چاہے مجھے بتایا یا نہیں بتایا، اجازت ہے، کر رہے ہیں فتنوں کو ختم کرنے اور توڑنے کے لیے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مقبول موٹے نے ایک رات میں فیصلہ کیسے کروایا۔ وہ تو مجھے کر کے دکھایا تھا نا، جب کیا ہوگا۔ مجھے الفاظ بار بار دوہرا رہا ہوں، میری الفاظ کے درات میں میرے اندر خود ہلچل مچتی ہے۔ مجھے تو کر کے دکھایا تھا، جب کیا ہوگا پھر کیا ہوگا۔ صبح ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، منا بھی رہے تھے، کھلا بھی رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا کھلایا ہوگا، کھلا بھی رہے ہیں اور لے جا بھی رہے ہیں سفر میں ساتھ، اور سارے اس کے لاڈ نخرے بھی یا قہاروں نے انہیں بے بس کر دیا۔ بڑے بڑے تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا، ہاں انہوں نے فیصلہ کیا تھا اس کو ساتھ نہیں لے جانا، یا قہاروں نے انہیں بے بس کر دیا۔ کر دو بے بس ان دجالی فتنوں کو، کر دو بے بس ان جادو کو، جنات کو، کر دو بے بس ان دشمن کے واروں کو، کر دو بے بس نظر بد کو، حاسدین اور شر بے بس کر دو۔ اور اس وقت ہوگا جب اندر لگے گی، اندر لگے گی۔ ہیں میرے پاس مخلصین ہیں پوری دنیا میں، پورے عالم میں، اخلاص والے، للہیت والے، جانثار۔ میں اس معاملے میں بڑا سرمایہ دار اور اس کے علاوہ سرمایہ دار نہیں ہوں۔ شکر ہے میرا جو کماتا ہوں لنگر میں لگ جاتا، اس کا کرم اور عطا ہے، اس معاملے میں سرمایہ دار نہیں ہوں۔ فرمایا فقیر طمع نہیں کرتا، منع نہیں کرتا، جمع نہیں کرتا، اللہ لنگر میں لگوا رہا، کوئی ایسی جگہ نہیں لگوا رہا
لیکن اس معاملے میں میں سرمایہ دار ہوں، میرے ساتھ مخلصین کا ایک پورا نظام ہے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں۔ اس سے بڑا کوئی سرمایہ ہے؟ آج کے دور میں آپ کو خلوص والے، للہیت والے، سچے درد والے، سچے غم والے مل جائیں آج کے دور میں بہت بڑا اس معاملے میں سرمایہ دار ہوں۔ مجھے جب خلوص والے ملتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نہیں، کئی لوگ ایسے ملتے ہیں، میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میرا مولا اتنا اس کا خلوص، اتنی سچائی، اتنی للہیت، یہ اپنا سب کچھ خرچ کر کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، غور سے سنیے گا، اتنا سب کچھ لگا کے، نہ اپنے لہجے سے، نہ اپنے لفظوں سے، نہ اپنے حرفوں سے، نہ اپنے انداز سے، یہ جتا نہیں رہا، چھپا رہا ہے، جتا نہیں رہا، چھپا رہا۔ میں تو بعض اوقات ان کے وسیلے سے، آج کی بات ہے، آج یا کل، آج بندے اتنے آتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ ایک اماں بوڑھی آئی، آج آئی یا کل آئی، آپ یقین جانیے میں نے اس کے وسیلے سے ہمیشہ دعا مانگ۔ شیخ الحدیث نے لکھا ہے، اس جوان کا واقعہ جو مچھلی اٹھا کے لایا، میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور بیوی نے کہا کہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہے، اس کو کہیں رہ جائے، مچھلی پکاتے ہیں، یہ مزدور بھی کھا لے۔ حالانکہ اس نے مچھلی اٹھانے کی مزدوری لے لی تھی، تو اس نے کہا میرا روزہ ہے، میں مچھلی نہیں کھا سکتا۔ تو کہا آپ کو ہم ٹھہرا لیتے ہیں، آپ یہاں ٹھہر جائیں تو روزہ ہماری مچھلی سے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ ٹھہر گیا، مچھلی سے روزہ افطار کیا، رات کو اس کو قیام گاہ دی، رات کے کسی پہر آخری پہر میں وہ چلا گیا، صبح دیکھا تو نہیں تھا، لیکن انوکھا واقعہ ہوا، ان کی گلی میں، ان کی جگہ میں ایک لولی لنگڑی اپاہج عورت تھی جس کا علاج نہیں ہو سکا تھا، وہ چل رہی تھی صحیح سلامت۔ تو پوچھا کیوں چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں، کیسے چل رہا؟ سنیں غور سے، میں نے آپ کے وہ جو مہمان تھا، اس مہمان کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے میری صحت دے دی، اس وسیلے سے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے ٹھیک کر دی، اللہ نے مجھے صحت مند کر دی، اللہ نے مجھے تندرست کر دی۔ اللہ کے دوست، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء صالحین، اللہ کے دوست، اللہ کو ان کا وسیلہ دیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں قسمیں نہیں اٹھاتا، کبھی زندگی میں قسم اٹھاتا ہوں، میری آپ سینکڑوں درس پڑے ہیں، زندگی میں قسمیں نہیں اٹھاتا، پر آج قسم اٹھا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، واللہ اللہ ان کی سن لیتا ہے، اللہ پوری کر دیتا ہے، اور اللہ کر کے دکھاتا ہے۔ کفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ یا کہارو اپنی زندگی میں، اگر آپ کالی دنیا میں مبتلا ہو چکے ہیں، کالے روگ لگ گئے ہیں، یا کالی علتیں لگ گئی ہیں، کوئی ذلتیں لگ گئی ہیں، کوئی قلتیں لگ گئی ہیں، یا کالے لوگ آپ کے پیچھے ہیں، کوئی دشمن کی شکل میں، کوئی انسان ہیں، حاسدین ہیں، یا جنات ہیں، یا کالے بدروہیں ہیں، یا دیو ہیں، کوئی ایسی چیزیں آپ کے پیچھے لگ گئی ہیں، تو پھر یا کہاروں کے ساتھ دوستی کریں۔ اور آج زندگی میں پہلی دفعہ میں نے یا کہار غسل کے دوران پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور ساتھ ایک وضاحت کی ہے کہ میں نے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے پوچھا ہے، اس کی تحقیق کی ہے کہ انسان غسل کے دوران زبان سے نہیں پڑھ سکتا، پر دل سے، زبان سے، کیونکہ بیت الخلاء کی دعا ہر بندے کو نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں، اگر نہیں آتی تو یاد کریں، ضرور یاد کریں۔ اور سل پہ واقعہ یاد آیا، محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی تھے، 1000 سال کے بعد 1974 میں کابل میں زلزلہ آیا، ان کی مزار پھٹ گئی، تو اس درویش کا کفن میلا نہیں ہوا تھا، 1000 سال کے بعد محمود غزنوی بادشاہ۔ تو محمود غزنوی جب آیا تو یہاں جادو کا عروج تھا، طاقتور عروج تھا، تو ان کے ساتھ صالحین اللہ والے تھے، تو ان سے پوچھا کیا کریں؟ فرمایا اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم ان کا علم سلب کر لیتے ہیں، ان کا خود علم چھین لیتے ہیں، اور ان کا علم سلب کر لیا، پھر ایک وقت آیا ان میں سے ایک درویش فوت ہو گئے جنہوں نے علم سلب کیا تھا، محمود غزنوی کے اوپر جادو ہوا، بیمار ہو گئے، تو کہا کہ آپ کے ہم شکل کوئی بندہ ہو، شاہی لباس پہنایا جائے، بالکل ان کے ہم شکل ہو، وہ رعایا میں سے ڈھونڈا گیا، اس کو ہم شکل بنایا گیا، شاہی گھوڑے میں بٹھا کے پھرایا گیا، جادوگر کہنے لگے ہم نے تو محمود کو بستر پہ گرا دیا تھا، یہ تو پھر رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہی ان کا جادو، اور اللہ پاک نے پھر اور بندہ عطا کیا، صاحب نظر صاحب کمال تھا، اس نے پھر ان کا جادو پھر سلب کیا، ان کا سب کچھ علم ختم کر دیا، اب ان کے پاس لفظ تھے، تاثیر نہیں تھی، اس کی طاقت نہیں۔ یہ تاریخ میں واقعات آج مجھے یاد آ رہے ہیں، کیا بات کر رہا تھا؟ وسیلے سے دعا، ہو الشافی ہو الشفا، قول امام موسیٰ رضا، اس وظیفے میں کبھی بات کروں گا۔ اور ایک
عمل میں آل رسول کا شروع کرنے والا ہوں ان قریب، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل کی روایات ہیں. میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا، آل رسول کا عمل شروع کرنے والا ہوں، کراؤں گا، میں آپ کو بتاؤں گا. حضرت امام رضا، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام جعفر صادق، پھر امام محمد باقر، پھر امام زین العابدین، پھر امام حسین، پھر امام علی، پھر حضرت امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جبریل، اور پھر اللہ. یہ کتنے نصب بنے؟ 10. طاقتور عمل ہے. میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے. کہنے لگا یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ تو شیعوں کا درود ہے. وہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، پڑھو درود ابراہیمی پڑھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد و علی آل، یہ بھی روایت اللہم صلی علی محمد و آل. تو ہمارا سب زندگی کا سفر بڑی محبتوں سے طے کرنا ہے، بہت درگزر سے طے کرنا ہے. وسیلہ آج بھی بہت ہستیاں ہیں، ان کو وسیلہ دے دیا جائے اللہ کو، میرا اللہ دعائیں رد نہیں کر، میرا اللہ دعائیں رد. تو پھر مقبول موٹے کی طرح میں کہتا ہوں چند لمحوں کے لیے ہم یا کہارو پڑھ نہ لیں. میرا جی چاہتا ہے لائٹیں وغیرہ بند نہیں کرنی، مقبول موٹے کی طرح اپنی کیفیات کو پہلے جمع کریں، سر جھکائیں، پھر جھکائیں، اور مقبول موٹے کی طرح چند لمحے پڑھنا ہے. حالانکہ آج یہ عمل ہمارا شروع ہونے والا ہے، ہم نے پڑھنا ہے. یا کہارو، پہلے اپنی مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیوں کا تصور کریں، حالات کی سختی تلخی کا تصور کریں، ناکامی و جادو جنات کا تصور کریں، نظر بد کا تصور کریں، کالے لوگوں کا تصور، کالے روگوں کا تصور کریں، کالی دنیا کا تصور کریں. خوب کریں، بہت زیادہ کریں. چند لمحوں کے لیے پڑھنا ہے، پر پڑھیں ایسے عرش الہی سے فیصلے کروانا ہے. اور آخری تصور کریں، جو فتنوں کا جال ہے، جو کتمیر کے دجالی فتنے ہیں، توڑنے کے لیے اور ان کو تہس نہس کرنے کے لیے پڑھنا شروع کریں. یا کہارو، یا کہار، یا کہار. جذبے سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، ولولے سے پڑھیں، درد سے پڑھیں. چند دوست مل کے بیٹھ کے پڑھا کریں، ورنہ تنہائیاں سب سے بڑی دوست ہوتی ہیں. یا کہاروں کی وجدان کے ساتھ، یا کہاروں کو درد کے ساتھ، یا کہاروں کو غم کے ساتھ، یا کہاروں کو جذبوں کے ساتھ. ایک طریقہ بتاؤں، ایک تسبیح کا تصور کر لیں کہ یا کہاروں کی ایک تسبیح کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں. 8 تسبیح یا 11 تسبیح اتنی دیر میں پڑھیں گے. اب میں آج ایک اور طریقہ بتا رہا ہوں. تسبیح پھر ہٹا لیں، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا. اوکی لینا تسبیحاں ہتھ پھڑ کے ہو، چلے کتے پر رب نہ ملیا. اوکیلا چلیاں اچ وڑ کے ہو، بلیا جاگ بنا دودھ نہیں جمدا، پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو. کسی مرشد کسی فقیر کے بغیر کہانی نہیں چلتی. اگر سچی دنیا پانی ہے، اپنا ہاتھ دے کسی کے ہاتھ میں، پھر اس ہاتھ میں کمزوری نہ آئے. وسوسے ڈالنے والے، بدگمانیاں ڈالنے والے، شر کو پھیلانے والے تیرے یقین کو کمزور نہ کر سکے، تیرے عزم کو کمزور نہ کر سکے، تیرے قدموں کو کمزور نہ کر سکے. آپ ایسا کریں، تسبیح ہاتھ میں رہے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا اتنے کمال پانے کے بعد تسبیح، فرمائے جس تسبیح سے کمال ملا پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے ولایت ملی پھر چھوڑ دوں، جس تسبیح سے عروج ملا، روحانیت کا، ولایت کے تاجدار بنا، پھر وہ تسبیح چھوڑ دوں. تسبیح نہ چھوڑیں. ایک تسبیح کو یا کہارو پڑھ کے گھڑی پہ کر لیں چیک، 8 تسبیحاں یا 11 تسبیحاں کتنی دیر میں پڑھنی ہے. پھر پڑھیں ایسے وجدان کے ساتھ، مقبول موٹے کے درد کے ساتھ. پاؤں ہو پانی میں اور درد ہو مقبول موٹے کا، نام ہو اللہ کا. سبحان. پھر اپنے مسئلے، پھر اپنی مشکل، پھر اپنی منزلیں، پھر اپنے علاج، پھر اپنا بیماریاں، پھر اپنے دکھ، پھر اپنی تکلیفیں، پھر اپنی ناکامیاں، پھر اپنا کوئی مسئلہ ہے، پھر اس درد کے ساتھ پڑھ کے دیکھ تو صحیح. تیرے آنسو بہ رہے ہیں، تیری ہچکیاں ہوں، تیرے سانس اکھڑ رہی، تیرے اندر درد ہو، تیرے اندر غم ہو، تیرے اندر کیفیات ہوں، پھر اللہ کا نام ہو اور اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بندہ ہو، اللہ اور بس کر کے دیکھ تو صحیح. اور اگر تیرے دل میں کوئی درد آ جائے تو پھر فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. فتنوں کے جال کو توڑنے کے لیے کر کے دیکھ تو صحیح. میں کہتا ہوں آپ خوش قسمت ہوں گے، آپ نصیبوں والے ہوں گے اگر یہ کیفیت اگر مل جائے. رات کا وقت تھا، ایک درویش تھے، ان کو کسی عرب نے دعوت کی. سننے کی بات ہے تو مجھ سے فرمانے لگے حکیم صاحب آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. ٹھیک. کچھ اور بھی تھے. عرب کا ایک بہت بڑا گھر تھا، عرب کے داستانے، عرب کے کھانے، عرب کا عروج، ان کے دسترخوان، ان کی جو ہے وہ سخاوت اللہ نے دی ہے. تو میں بھی چھوٹا سا آدمی ساتھ تھا، چھوٹا سا. جس جگہ جماعت ہوتی ہو، غور سے سننا، جس جگہ جماعت ہوتی ہو اور پہلے سے لوگ نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوں عشاء کی، اگر کہیں سے
اذان کی آواز آئے اس کا جواب نہ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری اپنی اذان ہوگی اور اپنی بعض اوقات مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو انسان پھر بدگمان ہو جاتا ہے۔ تو سنو غور سے ذرا۔ تو میں وہاں گیا، انہوں نے سب کو ایک عطر کی شیشی دی، عطر دی۔ تو وہاں سے رات کو پہنچے، اس وقت کوئی 2-2:30 بجے کا وقت تھا، لوگ تہجد کے لیے آ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کعبہ میں چلیں، تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے کہنے لگے تھکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا اچھا چلتے چلے۔ ہم نے نا کعبہ کے قریب رش بہت تھوڑا تھا، صفائیاں ہو رہی تھیں، جیسے صابن پانی سے صفائی کرتے، نفل پڑھے، میں ان کے پیچھے نفل پڑھے۔ ایسے نہ تھکے ہوئے تھے، ایسے وہ اللہ والے ایسے پیچھے بازو رکھ کے نا ایسے کعبہ کو دیکھ رہے تھے نا، تھکے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے بازو رکھ کے بازو کی ٹیک لے کے کعبہ کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے پیچھے سے ایک بات کہی، سوال بھی سن لے جواب بھی سن لے، سوال بھی زندگی بھر نہیں بولے گا، جواب بھی موج کی ہچکی لے لے تو بھول جائے نہیں بھولے گی۔ میں نے عرض کیا کوئی خاص عمل بتا، کوئی خاص دعا بتا۔ ایسے تھوڑا سا منہ موڑ کے نا میری طرف ایسے ہلکا سا کہنے لگے حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، سننا، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام ہے۔ میں پھر دہراؤں گا، میرے حضور کی خاص چیز ہوتی 3 دفعہ دہراتے تھے میری کملی والے، حکیم صاحب دعا الفاظ کا نہیں کیفیات، مقبول موٹے کی کیفیت۔ اللہ تیری قبروں کو آباد اور شاد کر۔ تو نے ہمیں زندگی کی کوئی مانگنے کی کیفیت بتا دی، دعا الفاظ کا نہیں کس کا نام ہے؟ بس مجھے سمجھ آ گئی، وہ ایک سبق اس درویش کا کافی تھا۔ کہتے ہیں حضرت ہم فتنوں کے جال توڑنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں کر رہا تو وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے دل کو بہلا رہا ہے اور مجھے بہلا رہا ہے۔ مقبول موٹے سے آپ پوچھ کیسے کیا جاتا ہے، یا ابھی دیکھ ہم نے تجرباتی طور پہ تھوڑا سا اپنے وجدان کیفیات کو جمع کیا ہے، جمع کرنے کے بعد چند لمحے یا کہارو پڑھ، دعا الفاظ کا نہیں کیفیات کا نام۔ ہاں تو آپ ایسا کریں 11 تسبیحیں یا 8 تسبیحوں کا وقت طے کر لیں، اتنے وقت میں پڑھیں گے، اور پھر اپنے مقاصد، اپنے منازل، اپنے محاصل، اپنا جو حاصل، جو جن بلائیں وبائیں آفتیں مصیبتیں پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور فتنوں کے جال سے نجات اور توڑنا چاہتے ہیں، پھر اپنی توجہات کو کریں جمع، کیفیات کو کریں جمع، دل کو کریں خالی اور لائیں صرف اللہ، اور درود پاک پڑھ کے پھر پڑھنا شروع کریں یا کہاروں کو اس انداز سے آج جس کی ہم نے تھوڑی سی مشق اور ایکسرسائز کی ہے، آج تھوڑی سی ہم نے جس کی مشق کی ہے اس انداز سے پڑھنا شروع۔ پھر دیکھ تو صحیح کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو، ناکام ہے تو کیا ہے کچھ کام پھر بھی کر جا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار بر جا، دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے منہ پھیر اور گزر جا، اس بحر بے کرامے ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جا، پڑھے پورے وطن کی سلامتی کے لیے یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، اللہ حافظی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ شاہدی اللہ ناصری اللہ معی اللہ لی وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرا۔ یا کہاروں کو درس سے پڑھیں، یا لطیف و یا ودود ابھی پڑھیں گے، آج اس درس سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اللہ کو منا کے دیکھیں۔ آج تک زندگی میں دعائیں پڑھی ہیں، اللہ بھلا کرے ابکری کا تسبیح کھانے کا، یہ مجھے آپ کو دعائیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا۔ آج تک دعائیں پڑھی ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی نہیں ہیں۔ آج دعائیں کا مانگنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا، تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ فقیروں سے سیکھا جاتا ہے دنیا بھی آخرت بھی، جینا بھی مرنا بھی فقیروں سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قدردانی عطا فرمائے، قدردانی عطا فرمائے۔ فقیروں سے سیکھا جاتا، فقیروں سے۔ آج پڑھیں گے پر درد سے پڑھیں گے، وجد سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، یا لطیف و یا ود تھیلی ہے نا، ہاں، پر درد سے پڑھیں گے، جذبے سے پڑھیں گے، وجدان سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے، پوری کیفیات سے پڑھیں گے۔ ایسا درد ہوگا، اچھا اس درد اور وجدان کے مقبول موٹے کا درد یاد رہے گا، ہائے اللہ خوش رکھے، کیا فقیر تھا اور ہمیں کیا عنوان دے گیا۔ نام پوچھو بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے، کہ میرا نام مقبول موٹا ہے۔ اچھا وہ پورے
لمبے سفر موٹر سائیکل پہ کرتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا تھا. میرے پاس فیصل آباد سے کہاں دور سے دوائی موٹر سائیکل پہ لینے آتا تھا، بس پہ نہیں چڑھ سکتا، بس کی سیٹ پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، دروازے سے گزر ہی نہیں سکتا، بیچارہ زیادہ چل ہی نہیں سکتا، پر تھا کوئی اللہ کا ولی. جسم تو اللہ نے بنایا نا. اس کو موروثی موٹاپے ہوتے ہیں بے بہا لوگوں کے، موروثی موٹاپے ہوتے ہیں. پیسے والے تھوڑے سے ٹک لگا کے اپنے موٹاپے کو یہ کہ وہ تو فقیر تھا. میں بخارا سے من گن گیا تو میرے ساتھ ایک کلندر تھا، ویڈیو بنا رہا تھا، تو میں چلتے ہوئے بڑھیا، وہ اس کا جسم بھاری تھا، مجھے کہنے لگے حضرت آپ کی ویڈیو میں سانسوں یہ بھی آواز آتی ہے. میں کیا کروں، موٹا میرے نال ہے. آپ کو علم ہے کہ آج ہم نے حضرت علی کی دعا سن، کس درد سے، کس غم سے، اور انہوں نے کیا کہا، اے دنیا کے سارے لوگوں، قیامت تک آنے والوں، جب کوئی غم ہو، درد ہو، مشکل ہو، مسئلہ ہو، پریشانی ہو، میں تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. اور وہ ہستی کون ہے؟ بولو بولو بولو. اس ہستی سے مانگنا سکھا رہا ہوں. ترجمے پہ غور کرنا، ترجمے پہ غور کرنا، کیونکہ ہم عربی نہیں جانتے. پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے، ترجمے پہ غور کرنا. اس ہستی سے حیدر کرار، اللہ اکبر، داماد رسول، اس ہستی سے مانگنا سیکھیں. قیامت تک کے لیے ہمارے ساتھ احسان کر گئے، احسان کر گئے کہ جب مشکل ہو، جب غم ہو، جب دکھ ہو، تو کہ تمہیں ایک ہستی سے مانگنا سکھاتا ہوں. وہ لفظ دیتا ہوں، وہ اللہ ہے، اس سے مانگنا سکھاتا ہوں. ہمارے ساتھ داماد رسول خیانت نہیں کر گئے، امانت. ہمیں اللہ کے غیر کے حوالے نہیں کر گئے. کس کے حوالے کر گئے؟ پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء مبارک وسلم. توجہ سے انگلی پھیرتے ہوئے پڑھیں گے، سنیں گے، اور جب الغوث آئے اپنی مشکلوں مفصلوں کا تصور کریں گے، اور اس کے بعد یہ انگلی آنکھوں اور دل پہ پھیریں گے. اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کریں گے. آج باب نمبر 19 سے پڑھنا سننا شروع کریں گے. باب نمبر 19 سے سنیں. کیا الفاظ، کیا درد، کیا غم، اور کیا اللہ کی منتیں، کیا اللہ کے سامنے زاریاں، کیا کیفیات. سبحان اللہ. یہ ہے مانگنا سکھانا کہ کس سے مانگنا ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے سامنے جھولی پھیلانا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے در کا رکھے، 100 در سے بچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ایک تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ جو لڈو والا عمل ہے نا، 12 لڈو لوگ آ کے رکھتے ہیں، اس سے بہت مسئلے حل، مرادیں پوری، مشکلیں حل ہوتی. ایک لڈو مراد کا خود لے لیتے ہیں، 11 رکھ جاتے. جو لیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میری مراد پوری ہوگی، میں یہاں لڈو رکھ جاؤں گا. اتنے بابرکت عمل ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اور یا کہاروں کا عمل 8 مئی، آج کون سا، آج سے شروع ہے، پوری دنیا کرے گی یا کہاروں کا عمل. 120 دن انشاءاللہ. الوداعی دعا 12 ربیع الاول میں ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ہدیہ آ کے خود تقسیم کریں گے، خود تقسیم کریں گے. اور حضرت علی کی دعا کا تیسرا چلہ ہے